قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا عورتوں کا کام اور ان کا زیور ہے، وہ مردوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی یہ امتیازی شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب میں نکلے تھے، جب ان کا گھوڑا باذن خداوندی زمین میں دھس گیا اور انہوں نے توبہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ کسرا شاہ فارس کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے، وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے یہ کنگن دوسرے اموال غنیمت کے ساتھ آئے تو سراقہ بن مالک نے مطالبہ کیا اور ان کو دے دیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں بلکہ شاہی اعزاز ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اہل جنت کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورہ فاتر میں یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے، اور سورہ نساء میں یہ ہے کہ کنگن چاندی کے ہوں گے۔ اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں 3 طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، جن میں سب سے پہلے سونے کے کنگن، اس کے بعد چاندی یا اس کے علاوہ موتیوں کے کنگن، جیسا کہ اس آیت میں سونے اور موتیوں کا ذکر موجود ہے۔